الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 28۔ اس پارے میں 9 صورتیں ہیں: سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورۃ التغابن، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ اس پارے کی سب صورتیں مدنی ہیں اور ان کا مجموعی مضمون خانگی اور معاشرتی تعلقات سے ہے۔ سب سے پہلے سورۃ المجادلہ۔ پہلی سورت کا نام مجادلہ ہے۔ مجادلہ کا معنی ہے بحث اور تکرار کرنے والی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے غصے میں آ کر کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ عرب معاشرے میں یہ الفاظ کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے خاوند پر حرام ہو جاتی تھی، اسے وہ زہار کہتے تھے۔ اب جب سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خاوند نے یہ الفاظ کہہ دیے تو بڑی پریشان ہوئی، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہاں کریں گے، کیا کریں گے۔ کاشان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی اور سرگوشی کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مسئلہ رکھا کہ ہمارا معاملہ خراب ہونے کی کسی کو خبر نہ ہو، اور آپ سے مسئلہ حل کرانے کی درخواست کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا مسئلہ حل کرتے ہوئے فرمایا: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر الذین یظاہرون منکم من نسائهم ما ہن امہاتهم ان امہاتهم الا اللائي ولدنهم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں ان کے سوا کوئی نہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے۔ بلا شبہ یہ ایک بری بات اور جھوٹ کہتے ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ پھر اس کا حل بتایا کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ زہار کرتے ہیں پھر اپنے کیے ہوئے پہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے ہے کہ بیوی سے تعلق قائم کرنے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں۔ اگر اس کے لیے گردن آزاد کرنا ممکن نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھیں۔ جو شخص اس کی بھی طاقت نہ رکھے تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے، پھر اسے تعلقات کرنے کی اجازت ہوگی اور اس سے اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ پھر آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والے ہی ذلیل اور خوار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات، خالق کائنات اللہ ہے، ساری کائنات اللہ کی ہے۔ اس کی بغاوت کرنے والا کیوں کر عزت پا سکتا ہے؟ دنیا کے غربت اور درجات میں اوپر نیچے ہونا عزت یا ذلت کا معیار نہیں ہے۔ اصل عزت قیامت کے دن ہوگی۔ عزت والے جنت میں اور ذلیل لوگ جہنم کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کون کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی صرف اللہ کی اطاعت کافی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ اور فرمایا جو میری نافرمانی کرے گا یقیناً اس نے انکار کیا۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ سلف صالحین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی اور کی بات قبول نہیں کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابن سیرین سے ایک شخص کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے کوئی حدیث بیان کی تو وہ شخص بولا فلاں شخص نے تو کوئی اور بات کہی ہے۔ ابن سیرین نے کہا میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہہ رہے ہو فلاں نے ایسے کہا ہے، آئندہ مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ یعنی اس پہ سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔
اب اس کے بعد آداب مجلس بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورت میں مسلمانوں کو مجلسی تہذیب کے بھی کچھ آداب سکھائے گئے ہیں اور بعض ایسے معاشرتی عیوب کو دور کرنے کی ہدایات بھی دی گئی ہیں جو اس دور میں پائے جاتے تھے اور آج بھی پائے جاتے ہیں۔ مدینہ کے اندر جو یہود اور منافقین تھے وہ بعض اوقات مسلمانوں کو دیکھتے تو آپس میں ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر کے باتیں کرتے۔ مسلمانوں کو یہ لگتا کہ شاید کسی کے آنے والے لشکر یا مسلمانوں پہ کسی حملے وغیرہ سے متعلق بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسلمان اپنے دل میں خوف محسوس کرتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لوگوں کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں، چپ کے کانوں میں بات کرنا یا مجھ سے کسی دوسرے کو دیکھ کے ہنسنا، یا دو بندے بیٹھے ہوں اور دو کا آپس میں بات کرنا اور تیسرے کو دیکھ کے ہنسنا، تو یہ سخت منع کیا گیا ہے، یہ سرکشی ہے، لیکن گناہ ہے۔ پھر بیان کیا گیا ہے کہ دشمنی اور دوستی کا معیار اللہ کی ذات ہے۔ مومن وہ نہیں ہے جو صرف نماز روزہ کرتا ہے، بلکہ مومن وہ ہے جس کی زندگی کے تمام معاملات دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، دشمنی کرے تو اللہ کے لیے۔ حدیث پاک ہے ابغض للہ و احب للہ، کسی کے لیے بھی دل میں محبت رکھے تو اللہ کی وجہ سے، کوئی اس کو اچھا لگے تو اللہ کی وجہ سے، اور کسی کو وہ چھوڑے تو اللہ کی رضا کے لیے، اسے پتہ ہو کہ یہ اللہ کے دین کے معاملات میں ٹھیک نہیں ہے، میں اس لیے اس سے اعراض کر رہا ہوں، تو اس کا معیار بھی اللہ کی ذات گرامی ہوتی ہے۔ یعنی ان کے ہاں کسی سے محبت کرنے کے لیے رشتہ داری، پیسہ یا عہدہ معیار نہیں ہوتا، وہ ہر اس شخص سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اسی معیار والوں سے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے گروہ ہیں، یاد رکھو یقیناً اللہ ہی کا گروہ ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب ہم شروع کریں گے سورۃ الحشر۔ یہود کے قبیلے بنو نذیر کی مدینے سے جب جلا وطنی کا معاملہ ہوا تو وہ کس طرح سے ہوا؟ پچھلی صورت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کو دنیا میں ذلیل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اب اگلی صورت میں اس کی ایک مثال بھی ذکر کی جا رہی ہے۔ سورۃ الحشر میں مدینے میں یہود کے 3 قبیلے تھے۔ ان کے آباء و اجداد فلسطین سے اس لیے یہاں آئے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہاں آخری نبی تشریف لائیں گے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کے لیے انہوں نے فلسطین سے ہجرت کی تھی۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے قبیلے بنو اسحاق کے بجائے بنو اسماعیل میں سے ہیں، تو انہوں نے قبائلی تعصب میں نہ صرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا بلکہ آپ کے خلاف در پردہ سازشیں بھی کرنے لگ گئے اور آپ کے دشمنوں سے رابطے کرنے لگے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں کسی کام کے سلسلے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مکان کی دیوار کے ساتھ آپ کو بٹھا دیا اور پلاننگ کی کہ مکان کے اوپر چڑھ کر اوپر سے چکی کا ایک پتھر گرائیں گے، اور نعوذ باللہ اس حرکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا پلان ہو گیا۔ بعد میں کہیں گے کہ پتھر منتقل کر رہے تھے کہ ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بر وقت خبر ہو گئی تو آپ وہاں سے اٹھ گئے۔ اس عہد شکنی پر مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا۔ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہنے کے بعد انہوں نے جان بخشی کی صورت میں جلاوطنی پر آمادگی ظاہر کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا، اور وہ لوگ مدینہ سے نکل کر خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ اس کے بعد کا بیان ہے کہ اسلام کا یہ اصول ہے کہ جو علاقہ یا مال غنیمت جنگ کے ذریعے حاصل کیا جائے وہ جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین میں تقسیم کیا جائے گا، اور جو علاقہ یا مال بغیر جنگ کے حاصل ہو جائے وہ مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے عام مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے قومی خزانے میں جمع کیا جائے گا۔ اسے مال فیء کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ما افاء اللہ علی رسول من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم۔ اور جو کچھ بھی اللہ نے ان بستی والوں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دیا تو وہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرابت دار اور یتیموں اور مساکین اور مسافروں کے لیے، تاکہ وہ تم میں سے مالداروں کے درمیان ہی صرف مال گردش نہ کرتا رہے۔ معلوم ہوا دولت چند امیر خاندانوں میں محصور نہیں ہونی چاہیے۔ اگر مال غنیمت
کی طرح مال فی بھی مجاہدین میں ہی تقسیم کر دیا جائے تو وہ چند دنوں میں جاگیردار بن جائیں گے اور عام مسلمان تو بالکل محروم ہو جائے گا، اور اس سے ملک کا جو معاشی نظام ہے وہ تباہ ہوگا، کیونکہ معیشت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ پیسے کے سرکل سے معیشت کا پہیہ چلتا ہے، لہٰذا پیسہ کسی بھی صورت میں مخصوص لوگوں کے پاس جمع نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں انصار کی عظمت۔ وہ لوگ کس قدر عظیم تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے اپنا سب کچھ لٹا کر ہجرتیں اختیار کی، اور وہ لوگ بھی کم عظیم نہ تھے جنہوں نے مہاجرین کا بوجھ اٹھایا اور انہیں اپنی ہر چیز میں حقیقی شراکت دار بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ پھر یہاں پر مسلمانوں کو ہمیشہ آخرت میں کامیابی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے گا کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بیان ہوئے ہیں۔ ویسے تو پورا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوئی ہے، لیکن سب سے زیادہ ایک جگہ پر اللہ کی صفات اور ناموں کا ذکر ہوا ہے، وہ سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات ہیں۔ فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی کھلی چیز کو جاننے والا، بے حد رحم والا، نہایت مہربان۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد کبریائی والا۔ پاک ہے اللہ اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اور وہ اللہ ہے جو مصوری کرنے والا ہے، چہرے بناتا ہے، چہروں کو ڈھالنے والا ہے، صورتیں بنانے والا ہے۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں، اسی کی تسبیح ہر وہ چیز کرتی ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ۔ اس سورۃ کریمہ کی ابتدائی حصے کا نزول کا سبب حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بھی ہے۔ حضرت حاطب مہاجرین میں سے تھے، انہیں غزوہ بدر میں شرکت کرنے کی سعادت بھی ہوئی۔ مکہ میں ان کی اولاد اور مال تھا، لیکن وہ قریشی نہیں تھے بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیف تھے۔ تو جب اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کا ارادہ کیا، تو مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا، اور ساتھ میں دعا بھی فرمائی کہ اے اللہ، مکہ والوں کو، ان قریشیوں کو، ان لوگوں کو ہمارے حالات سے بے خبر رکھنا۔ یہاں حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو فکر ہوئی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بال بچے، میرا مال وہ بھی نقصان میں آ جائے۔ ہر قبیلے والے تو اپنی اپنی حفاظت کریں گے، تو میرا تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا اور ایک عورت کے ہاتھ مکہ کی طرف بھیج دیا۔ اس خط میں انہوں نے کفار قریش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور ارادے کے بارے میں اطلاع دی کہ اگر میں ان کے ساتھ آج یہ احسان کروں گا، اہل مکہ کے ساتھ، تو اس کے بدلے میں وہ میرے بچوں اور مال کو بچائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں پہ بڑا فضل کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی، اور اس کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کا تعاقب کروایا اور اس سے خط حاصل کر لیا، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، خاص طور پر اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پر۔ پھر جب حضرت حاطب ابن بلتہ کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے اقرار کر لیا اور عذر پیش کیا کہ ان کی اولاد اور رشتہ دار چونکہ مکہ والوں کے بیچ میں ہیں، اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل و عیال اور ان کی اولاد کی وجہ سے اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو، کہ قیامت کے دن یہ رشتے تو تمہیں کام نہیں آئیں گے۔ اب ہمیں بھی سوچ لینا چاہیے، بعض اوقات انسان غلط کام، حرام کماتا ہے، اولاد، بیوی کی خاطر، بیوی بچوں کی خاطر،
ان کو خوش رکھنے کی خاطر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو یہ اپنا بنا رہا ہوتا ہے، ان کو فیور دے رہا ہوتا ہے، ان کی ہاں میں ہاں کر رہا ہوتا ہے، ان کی تعریفوں کا گن گا رہا ہوتا ہے، اور بدلے میں وہ دنیا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو ان آیات سے ہمارا یہاں پر بھی واضح طور پر ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے، کیونکہ فرمایا کہ تم دین ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہو، لہٰذا تمہیں دوستی دشمنی کے ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے طریقے پر چلنا ہے۔ مزید فرمایا جو کفار دین کے معاملے میں تم سے نہیں لڑتے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھر والوں سے گھر سے بھی نہیں نکالا، ان سے تو اچھا سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ کافر جو تم سے تمہارے دین کے معاملے میں جنگیں کرتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکلنے پہ مجبور کر دیتے ہیں، ایسے کفار سے دوستی کی اجازت نہیں ہے۔ پھر مہاجرین خواتین کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے میں لکھا تھا کہ کوئی کافروں کا کوئی مرد مسلمان ہو کے مدینہ جائے گا تو مسلمانوں پہ فرض ہوگا اس ٹائم کہ وہ واپس کر دیں، اور کئی ایک واقعات ایسے ہوئے کہ کوئی شخص اسلام قبول کر کے مدینہ پہنچ جاتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسے واپس کر دیتے مکہ والوں کو۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ خواتین مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئی، ان کے ورثاء بھی پیچھے پہنچ گئے، ان کی واپسی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن خواتین کو واپس کرنا معاہدے میں شامل نہیں ہے، اس لیے معاہدے میں مرد کا لفظ تھا لکھا تھا، عورت کا نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان خواتین کے شوہر مکہ میں تھے، تو شوہر کی موجودگی میں اس کا آگے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف ایک مسئلہ یہ تھا جو اس سے بھی زیادہ غمگیر تھا کہ کوئی خاتون مسلمانوں کے گھروں میں رہنے کے باوجود کفر پر ڈٹی ہوئی تھی، جن کے سبب مسلم معاشرے اور خصوصاً مسلمان بچوں میں کئی قسم کے بگاڑ پیدا ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مسائل کو اس صورت میں حل فرما دیا، کہا ایمان والو جو ایمان لائی ہو، جب تمہارے پاس کوئی مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لو، اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اگر تم جانو کہ یہ واقعی مومن عورتیں ہیں تو انہیں کفار کو واپس نہ کرو، نہ ہی یہ عورتیں اب ان کفار کے لیے حلال ہیں، ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور انہیں دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی پیچھے جو انہوں نے نکاح کے لیے مہر جو ادا کیا ہے اب تم لوگ وہ ادا کرو، اور کافر عورتوں کی عصمتیں روک کر نہ رکھو، تم مانگ لو جو تم نے خرچ کیا ہے اور وہ کفار مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا ہے، کیونکہ اگر وہ خواتین یہاں پر آ رہی ہیں تو جو وہ پیچھے نکاح چھوڑ کر آئی تھیں ان کے بارے میں فرما دیا گیا ہے کہ ان کے جو مہر ہیں وہ یہاں سے ادا کیے جائیں، اور اسی طرح سے جو مرد پیچھے خواتین چھوڑ آئے ہیں ان کے بھی تم لوگ ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کر رہا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اسلام میں داخل ہونے کی شرائط بتائی گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مرد اور زن مسلمان ہوتے تو ان سے متجہ ذیل باتوں پر بیعت لی جاتی۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ آج جب کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، یہ مسلمان بالغ ہونے پر اسلام پر چلنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کو بھی ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان نئے یا پرانے کے لیے شرطیں یہی ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ اے نبی جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں آپ سے بیعت کرنے، میں بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اولادوں کو قتل کریں گی، نہ کوئی بہتان لے کر آئیں گی، اور جو اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان کھڑی ہو رہی ہیں، نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی، تو ان سے بیعت لے لیں۔ جب تک وہ نیک کاموں میں آپ کی فرمانبرداری کریں گے تو ان سے بیعت لے لیں، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش کی دعا کریں، یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ الصف، سورہ صف مدینہ میں ابتدائی ایام میں نازل ہوئی۔ اس میں مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور منافقانہ روش سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ قول اور فعل میں تضاد اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے وہ پھر ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ آپ کی امت کے خطیب ہیں، جو وہ بات کہتے ہیں جو خود نہیں کرتے، اوروں کو بتاتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کے قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کی آگ میں آنتیں باہر نکل آئیں گی، اور وہ شخص اس طرح چکر لگائے گا جیسے گدھی چکی پر گردش کرتا ہے، جیسے گدھا چکی پر گردش کرتا ہے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہو جائیں گے، کہیں گے، اے فلاں، تمہاری یہ حالت، کیا ہم تمہیں اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے؟ وہ کہے گا، ہاں، تمہیں اچھے کاموں کا کہتا تھا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں روکتا تھا، خود نہیں کرتا تھا۔ تو یہاں کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں، اتأمرون الناس، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم خود کتاب پڑھتے ہو، دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو؟ اب یہ سورہ صف ہے، اور صف کا مطلب ہوتا ہے لائن۔ یہاں پوری کی پوری سورت کا نام صف ہے۔ اس سے مراد وہ تمام صفیں ہیں جو بنا کر کی جاتی ہیں، جن کی لائنیں لگتی ہیں۔ فرشتوں کی بھی صفیں ہیں، اور فرشتے بہترین طریقے سے صفیں بناتے ہیں۔ پرندوں کی بھی صف ہوتی ہے۔ والطیر صافات، قیامت کے دن مخلوق بھی صفوں کی شکل میں حاضر ہوں گے۔ جنتی بھی جنت کے اندر جب داخل ہوں گے تو اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی، اور ان میں سے 80 آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لوگ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام نکلنا دنیا اور ما فیہا سے بہتر، اور تم میں سے کسی کا صف میں کھڑے ہونا، یعنی جہاد کے لیے یا کسی بھی کام کے آرگنائز طریقے سے کرتے ہوئے 60 سال کی نماز سے بہتر ہے۔ یعنی 60 سال بغیر صف بنائے ہیزرڈ قسم کی نمازیں پڑھو، اس سے بہتر ہے کہ صف بنا کر پراپر طریقے سے پڑھو، تو وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اور نماز کا حسن ہے صف کی درستگی، اور صف کی درستگی پر دلوں کی درستگی کا انحصار ہے۔ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدم سے زیادہ کسی قدم پر اجر نہیں ہے جو صف کے شگاف کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا جاتا ہے اور اسے سیدھا کرتا ہے۔ ایک قدم جب آپ اٹھا کے آگے یا پیچھے کرتے ہیں تو سب سے پسندیدہ قدم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خالی صفوں میں شیطان گھستا ہے، جو گیپس ہوتے ہیں بیچ میں، اور پھر وہ دلوں میں خوب وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے درمیان بھی تکلیف ڈال دیتا ہے، آپس میں دلوں کی دوری آ جاتی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ صف کے درمیان میں جو گیپ ہے اس کو ملا دو، گیپ نہ رکھو، صفیں ملی ہونی چاہیے۔ خاص طور پہ مردوں کے لیے فرمایا، جو لوگ ہمیشہ صف اول سے پیچھے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی جہنم میں پیچھے کر دے گا۔ دراصل منافقین تھے فی الدرک الاسفل، ان کے لیے قرآن مجید میں آتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب بھی انسان کے لیے کوئی معاملہ اس طرح سے فرمایا، درستگی کا، آرگنائز کرنے کا، تو اس سے ایک ذہنی سکون آتا ہے۔ انسان کی زندگی جتنی آرگنائز ہوتی ہے، اس کی 5 نمازیں، 5 نمازوں کے وقت، ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ سجتی ہے۔ رمضان آتا ہے تو ہی رمضان کے روزے، ہر سال میں کسی بھی وقت نہیں ہو سکتا۔ حج آتا ہے تو ہی حج کے روزے۔ ہر چیز کا ایک وقت، ایک فیز ہے۔ اس فیز کو جو جتنے اچھے طریقے سے سلیقہ شعاری کے ساتھ گزارتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اسی لیے انسان ہمیشہ صراط مستقیم پر رہتا ہے، سیدھا راستہ، آرگنائز راستہ، اور ہمیں اس کی دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔
اور جن پر انعام کیا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین، یہ انبیاء کا دین، اللہ کا دین، دین اسلام ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں دن اور رات کا سلسلہ ہے، یعنی پورے گلوبل پر۔ اور اللہ کوئی کچا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں دین کو داخل نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو عزت اور ذلت کا معیار بھی ہے وہ دین کے حساب سے ہے، چونکہ دین والے جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، دین والے ہوتے ہیں۔ دین کے کام کے لیے خالصتاً کوئی مفاد پرستی نہ ہو، کوئی اپنا ذاتی اس میں مفاد نہ ہو۔ اس دین والے کو جو وہ عمل کرتا ہے اس کا ثواب کس جگہ پہ ہوگا؟ جو انبیاء علیہ السلام، بنی اسرائیل کے انبیاء کو مقام دیا گیا، سبحان اللہ، اس کا اجر و ثواب کس قدر بڑھایا جا رہا ہے۔ پھر ان کے جو سپورٹرس ہیں آگے سے، کسی بھی طرح سے دین کو سپورٹ کرنے والے، خالص طور پہ ان کا ساتھ دینے والے، معاون قرآن، دین کے خدام، مساجد والے، اللہ نے کتنے پیارے پیارے ان کے مقام رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اس کے بعد صورت آتی ہے سورۃ الجمعہ۔ ہفتے کے دنوں میں صرف جمعے کے نام سے یہ صورت ہے۔ اس میں سب سے پہلے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ لوگوں میں آئے ہیں، نبی امی ہے، ان کی یہ تربیت جو ہے یہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ قرآن کا اترنا، آپ کا امی ہونا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ کیسے کہ امیوں کی طرف بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ہے، اور دوسروں کی طرف بھی، جیسے ہم لوگ ہیں جو عرب نہیں ہیں، اجمی ہیں، دنیا کے باقی تمام لوگوں کی طرف بھی، اور ایسے بھی جو ابھی نہیں ملے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملے، ان کی طرف بھی یہ کتاب ہے۔ پھر اہل کتاب کی مثال دے کر سمجھایا ہے کہ تم ان کتاب پڑھنے والے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، یعنی وہ خود پڑھ لیتے تھے اور پھر عمل بھی نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے قرآن کو پڑھنے کا سب سے حقدار وہ ہے جس کے عمل میں قرآن دکھائی دے۔ اہل قرآن وہ ہیں جو اس پر عمل کرنے والے ہیں، اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کرنے والے تھے۔ اگرچہ قرآن ان کو زبانی یاد ہے یا قرآن زبانی نہیں یاد، لیکن اس کو سمجھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اہل قرآن میں سے ہیں یہ۔ اور حامل قرآن کیا ہے؟ حامل قرآن کی تو زندگی جو ہے وہ عملی ہونی چاہیے، اس میں تبدیلی آئے۔ قرآن پڑھ کر تبدیلی آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ قرآن آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ اب یہ جتنی اجتماعات ہیں ان میں بہترین اللہ رب العزت نے جو اجتماع رکھا ہے یہ جمعے کا اجتماع ہے، کیونکہ جمعے کے دن مومنوں کے سیکھنے کا دن ہوتا ہے، اجتماع کا، اکٹھے ہونے کا، علم حاصل کرنے کا۔ خطبے کے ذریعے، یہ خطبہ عبادت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ علماء نے کہا ذکر الہی میں نماز بھی ہے اور ذکر الہی میں خطبہ بھی ہے۔ جمعے کا افضل ترین دن ہے، جمعے کا دن افضل ترین دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ پھر اس دن میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اس دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا گیا، تمام دنوں کا سردار ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس دن زمین پر اترے، اسی دن ان کی وفات ہوئی۔ اس دن میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں بندہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہی دے دیتا ہے، جب تک کسی حرام چیز کا سوال نہ کرے۔ پھر آتا ہے کہ جمعے کے دن خوب دعائیں کرنی چاہیے، اس دن قیامت قائم ہوگی، ہر مقرب فرشتہ، آسمان، زمین، ہوائیں، پہاڑ، سمندر جمعے کے دن سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں قیامت نہ آ جائے۔ جمعے کا دن طہارت کا دن ہے، پاک صاف ہونے کا دن ہے۔ پھر اسی طرح آخرت میں بھی ایک یوم المزید ہوگا جو جمعہ والوں کے لیے ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرمائے گا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے چہرے کی طرف دیکھیں گے اور وہ اللہ فرمائے گا مجھ سے مانگو، چنانچہ وہ اللہ سے مانگیں گے یہاں تک کہ ان کی خواہش ختم ہو جائے گی، تو اس وقت اپنے پاس سے ان کے لیے کچھ اور کھولے گا جسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا، کسی کان نے نہیں سنا ہوگا، کسی دل پر ایسا خیال نہیں گزرا ہوگا،
یہ اتنے وقت میں ہوگا جتنا وقت جمعے کے دن لوگوں کے واپس ہونے میں لگتا ہے۔ وہ جمعے کے دن جمعے کی طرف جانے سے بڑھ کر آخرت میں بھی، جنت میں بھی اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے، اور اس میں وہ مزید کرامات حاصل کر لیں گے، اور اس میں مزید اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار حاصل کر لیں گے۔ اس لیے اس دن کو یوم المزید بھی کہا گیا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اس میں جو زیادہ ہے یہ اللہ کا دیدار ہے۔ تو جمعے کے دن فسعوا الی ذکر اللہ، سارے کام چھوڑ دو، دوڑو اللہ کی طرف، سارے کام پیچھے چھوڑ کر انسان کو خطبہ اور نماز کی طرف دوڑنا چاہیے، جلد مسجد پہنچنا چاہیے کیونکہ اس کا اجر زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قیامت کے روز ہفتے کے دنوں کو ان کی مخصوص شکل میں اٹھایا جائے گا۔ جمعے کا دن حسین چمکتا دمکتا ہوگا، اہل جمعہ اس کو ایسے گھیر لیں گے جیسے دلہن کو دلہے کی طرف سے رخصت کرتے ہوئے گھیرا جاتا ہے۔ جمعے کا دن اپنے اہل کے لیے یعنی جمعے کا اہتمام کرنے والوں کے لیے روشنی کرے گا، وہ اس کی روشنی میں چل رہے ہوں گے، ان کے رنگ برف کی طرح سفید ہوں گے، ان کی خوشبو کستوری کی طرح مہک رہی ہوگی، وہ کافور کے پہاڑوں میں گھسے ہوئے ہوں گے، جن و انس انہیں دیکھ رہے ہوں گے اور وہ تعجب کی وجہ سے نگاہ نیچی نہیں کریں گے حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ثواب کی امید سے اذان دینے والوں کے علاوہ کوئی بھی ان کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا۔ تو جمعے کے دن کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، وہ دن ہمارے لیے عام دنوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ نیک عمل کا ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ عراق بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب وہ جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو چلے جاتے اور جمعے اور مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے اے اللہ، میں نے تیری پکار کو قبول کر لیا، میں نے تیرا فرض ادا کر دیا، اب میں نکل کر زمین میں چلنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں جسے تو نے مجھے حکم دیا، تو مجھے اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اسی لیے مسجد سے نکلتے وقت اللہ کے فضل کا سوال کیا جاتا ہے، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ سورۃ المنافقون، مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو ایک نئی مخلوق سے بھی واسطہ پڑا، اور وہ تھے منافقین۔ یہ عام طور پر بڑے بڑے سردار یا ان کے قریب و جوار میں رہنے والے ان کے کارندے تھے جو سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے ان کی سرداری اور حکومت ختم ہو کے رہ گئی ہے۔ لیکن اسلام آتے ہی معاشرے میں اس قدر مضبوط ہو گیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم کھلے عام مخالفت نہیں کر سکتے، لہٰذا ان لوگوں نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا، صلاۃ و صوم کی پابندی بھی کرتے لیکن اندرون خانہ اسلام کو اکھاڑ پھینکنے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے بھی نہ جانے دیتے۔ غزوہ بنی مستلق میں فتح کے بعد مسلمان ابھی وہیں موجود تھے کہ مہاجرین اور انصار کا ایک ایک آدمی اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے کنویں پہ گئے۔ اب یہ دونوں میں تکرار ہو گئی کہ پہلے پانی کون پلائے گا۔ جو ان کا جھگڑا تھا، تکرار تھی، وہ زیادہ ہو گئی۔ دونوں نے اپنے اپنے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا، اپنے اپنے قبیلے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت خبر ہوئی تو آپ نے بچاؤ کرا دیا۔ اس پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے کہا، دیکھا میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا کہ انہیں یہاں جگہ نہ دے، ہمارے ٹکڑوں پہ پڑنے والے آج ہمارے گریبانوں تک پہنچ گئے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی بچہ جو ہے وہ پاس کھڑے تھے، ان کی غیرت ایمانی نے بات گوارا نہ کی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کی اس کی۔ جب عبداللہ بن ابی کو پتہ چلا کہ میری ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی ہیں تو بھاگا ہوا ہے اور کہنے لگا، میرے بارے میں جو باتیں کی گئی ہیں سب جھوٹ ہے، میں پکا مسلمان ہوں اور آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اس واقعے پر یہ سورۃ المنافقین کی آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس عبداللہ بن ابی کا پردہ چاک کیا اور فرمایا کہ اسی نے ایسی باتیں کہی ہیں، اسی نے عزت بے عزتی کی، اور یہ تمام باتیں جو اس کے منہ سے نکلی ہیں یہ باتیں ایسے کہی گئی ہیں۔ یعنی جو منافقین ہوتے ہیں اس کا جو ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ کئی دفعہ بڑے آپ کو خوبصورت بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اپنے
اپنی فیلڈ کے بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں. تو مسلمانوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں سے کبھی متاثر نہ ہو، کیونکہ یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں خار ہے دین کے لیے، جن کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے خار ہے. تو ان سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے بھی جب یہ بات سنی تھی کہ باپ نے ایسے ایسے کہا ہے، تو اسی غزوے سے واپسی پر اس نے مدینے کے راستے پر، مدینے انٹری پہ اپنے باپ کو روک دیا اور کہا کہ باپ تو کہہ ابا کو کہ تو کہہ، اگر تو نے یہ لفظ کہے ہیں تو اپنے آپ پہ ملامت کر. اور اس نے یہ ساری بات اپنے اوپر عبداللہ بن ابی نے لی اور کہلوایا اس کے بیٹے نے. اور اس بات کی بھی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دے دیا. لیکن اس سے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صفوں میں چھپے ہوئے کون کیسا ہی کیوں نہ ہو، اگر دل میں بھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حسد رکھتا ہے یا بغض رکھتا ہے، یا اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اپنے پہ اپلائی کرنا یا اپنے لیے چھوٹا سمجھتا ہے، تو وہ کہیں عبداللہ بن ابی کے پیچھے تو نہیں چل رہا، اسی کی روش میں تو نہیں، اسی کی طرح کا کفر تو نہیں کرتا چھپا چھپا. کیونکہ اللہ کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی، لیکن اصل میں اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. پھر آتے ہیں موت کے وقت سے پہلے پہلے اپنا سارا مال خرچ کرو. اپنے مال کا ایک اچھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. ومن یفعل ذلک فاولئک ھم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا وہ تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہے. مال ہے، اولادیں ہیں، ان کی ذمہ داریوں میں اس قدر الجھ نہ جائیں کہ اللہ نے جو آپ کی ذمہ داری اور مقصد حیات بنایا ہے وہ انسان کو بھول ہی جائے. پھر فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور اس میں سے خرچ کرو جو تمہیں مال دیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ پھر یہ کہے اے میرے رب تو مجھے قریب ہے کہ ایک مہلت دے، میں تھوڑا سا اپنا مال صدقہ کر دوں اور نیک لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاؤں. اس کے بعد ہم شروع کریں گے سورۃ التغابن. سورۃ تغابن مکی دور کے آخری یا مدنی دور کے آغاز میں نازل ہونے والی سورت ہے. اس میں ایمان اور اطاعت کی دعوت دی گئی ہے. سورت کے آغاز میں فرمایا کہ جس کائنات میں تم رہ رہے ہو وہ کوئی بے خدا نہیں ہے، اس کا ایک خالق و مالک ہے. دوسرا، یہ کائنات بے مقصد نہیں تخلیق کی گئی. ذرا غور کرو، خالق نے تمہیں بہترین صورت میں تخلیق کیا ہے، تمہارا ایمان اور کفر اختیار کرنے میں اختیار دے دیا ہے. وہ بلا مقصد نہیں ہے، اس کا مقصد تمہارا امتحان لینا ہے کہ تم اس اختیار کو کیسے استعمال کرتے ہو. اور پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ان لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر اپنے کام کا وبال چکھا اور دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے. اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس رسول آتے رہے، واضح دلیلیں آتی رہیں. تو آگے سے ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم جیسا بشر اب ہماری رہنمائی کرے گا، تو انہوں نے اس وجہ سے توحید کا انکار کر دیا، منہ پھیر لیا. اللہ نے بھی ان کی پرواہ نہ کی. اللہ بڑا بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انہوں نے گمان کر لیا کہ وہ ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور و ضرور دوبارہ حاضر کیے جاؤ گے. تمہیں ضرور و ضرور بتایا جائے گا کہ جو کچھ تم نے اس دنیا میں کیا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ پہ بہت آسان ہے. سو تم اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، یعنی قرآن، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو بخوبی خوب خبردار ہے، بخوبی واقف ہے. سورۃ الطلاق. اسلامی معاشرے میں طلاق دینے کا طریقہ. انسانی معاشرے کی بقا کے لیے نکاح ضروری ہے. اسی طرح زندگی میں ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں جن سے بحفاظت گزرنے کے لیے طلاق کا آپشن ضروری ہے.
لیکن نکاح اور طلاق کے آپشنز کھلے نہیں رکھے ہوئے کہ جو چاہے جسے چاہے زندگیوں میں جذبات سے کھیلتا رہے۔ اسلام نے دونوں کے اصول و ضوابط طے کیے ہیں جن کی پابندی کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو، اور عدت کو گنو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، اور ان عورتوں کو عدت کے دوران گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، مگر یہ کہ کوئی کھلی بے حیائی کا عمل لے کر آئیں، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے تو وہ اپنے پہ ظلم ہی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ اپنی میعاد کو، اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائے تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، یا اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ، اور اپنوں میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنا لو، اور شہادت اللہ کے لیے قائم کرو۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کو نصیحت کی جاتی ہے، جو اللہ اور دن آخرت پر یقین رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا انہیں وہیں سے رہائش دو جہاں تم رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق، اور انہیں اس لیے تکلیف نہ دو کہ ان پہ تنگی کرو۔ اگر وہ حمل والی ہیں تو ان پہ خرچ کرو یہاں تک کہ وہ ان کا حمل واضح ہو جائے، یعنی ڈیلیوری ٹائم یا بچے کی پیدائش مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے۔ پھر اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرتیں دو، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرو، اور اگر تم آپس میں تنگی کرو تو عنقریب اسے کوئی اور عورت دودھ پلا دے۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی جو اسے دیا ہے، جتنی اس میں طاقت ہے۔ عنقریب اللہ تنگی کے بعد آسانی دے گا۔ عدت طلاق یافتہ عورت کی عدت جس کے اندر خاوند اس سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، عام عورت کو 3 حیض ہے، حمل والی کی بچے کی پیدائش، اور جسے کسی وجہ سے حیض نہ آتا ہو اس کی عدت 3 مہینے ہے۔ سورہ تحریم۔ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ چیز کو حلال کرنا جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ میں اب سے شہد نہیں کھاؤں گا۔ اس سے یہ خطرہ تھا کہ کہیں امت اسے حرام ہی نہ سمجھ لے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرماتے ہوئے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے، اور آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ پھر آتا ہے اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، اس پر سخت دل بہت مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو وہ انہیں حکم دے اور وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں۔ پھر یہاں پہ توبہ کرنے کا حکم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ توبۃ النصوح کہتے ہیں ایسی توبہ جس کے اندر نصیحت ہو، یعنی انسان اس سے کچھ عقل حاصل کرے اور کہے کہ اس کی طرف دوبارہ نہیں لوٹتا، اس کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ذاتی اعمال کام آئیں گے، تعلق کام نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخنتاهما فلم يغن عنهم من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی۔ وہ ہمارے بندوں میں سے 2 نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر انہوں نے ان دونوں کی خیانت کی تو وہ اللہ سے بچ نہ سکی اور کہہ دیا کہ داخل ہو جاؤ
آگ والوں کے ساتھ۔ اسی طرح کسی کافر سے تعلق نقصان دہ نہیں ہوتا اگر ذاتی عمل درست ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال دیتے ہوئے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کے لیے 4 میخیں گاڑی۔ جب فرعون انہیں چھوڑ کر ہٹتے تھے تو فرشتے ان پر سایہ کر دیتے، تو اس وقت انہوں نے یہ دعا کی تھی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا کر انہیں دنیا میں اپنی جنت کی زیارت کروائی جس جنت میں وہ جانے والی تھی۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ دنیا میں بھی ہمیں یہ شوق ہونا چاہیے اللہ کے قرب کا اور مرنے کے بعد بھی اس کی تمنا رکھنی چاہیے۔ معلوم یہ بھی ہوتا ہے کہ تکلیف سے نکلنے کے لیے کس کو پکاریں؟ اللہ کو پکاریں۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اللہ سے نجات کا سوال کیا، اللہ سے مانگا کہ نجات دے، اور سارے نیک لوگوں کا یہی طریقہ ہے۔ اور نیک لوگوں کے اعمال جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بڑی ڈھال بنتے ہیں اور بہترین ہے ہر طرح سے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ نیکی کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے، چاہے ایک وقت میں بیٹھ کے وہ اللہ سے ایک لمحے کے لیے بھی غور و فکر کرے، اللہ کی کائنات میں اللہ سے دعا کرے، اللہ سے اپنا رابطہ کرے، تو اللہ اتنے ظرف والے اس کی یہ نیکی بھی کبھی نہیں رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پل صراط قائم کر دیا جائے گا اور مسلمان اس پر بہترین گھوڑوں اور عمدہ شاہ سواروں کی طرح گزر جائیں گے اور کہتے جائیں گے سلم سلم، یا اللہ سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اعمال والے ہیں، جو نور سے بخشے جاتے ہیں۔ وضو کے اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے قیامت کے دن، آپ کے اپنے اندر سے جو نور نکلے گا اس سے یہ چمک رہے ہوں گے۔ مسجد کی طرف پیدل جانا سبحان اللہ نور والا عمل ہے۔ جمعرات کو کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے، جمرات کے اوپر کنکریاں مارنے والے کے لیے نور کی بشارت ہے جب حج کے موقع پر جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے حج و عمرے پر سر مڈوانے والے کے لیے نور کی بشارت ہے، یہ نور والے اعمال ہیں۔ سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے کے لیے جمعے کے دن نور کا عمل ہے، نور والا عمل ہے۔ فرمایا صدقے کو تو نور ہی کہا گیا ہے، وہ صدقۃ النور، وہ عمل جو نور کہلائے جاتے ہیں، ان میں صدقہ کرنا یہ بھی نور ہے۔ اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی وہ اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ نور والے اعمال پیدا فرما دے، ہمیں بھی ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاص کو بہتر کر دے۔ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی کوئی کام بھی کرنا ہو اعمال میں تو اس کو مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها، کاموں میں بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی کے ہیں، یعنی جو کام پکڑا جائے پھر اس کو مکمل طور پہ اختیار کیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ آج کر لیا پھر چھوڑ دیا، ایک رات اللہ کے ذکر میں اللہ کے راستے میں ایک رات عبادت کی ہے اور پھر پورا سال عشاء کی نمازوں سے بھی غافل رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عمل وہی ہے جس کو دوام ہو، کرتے رہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی انبار اپنے لیے اکٹھے کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔